اللہ جل جلالہ نے ملائکہ کو فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ پہلے ہی صفات بیان کر دی، کچھ اس خلیفہ کے بارے میں، یعنی انسان کے بارے میں کچھ اس کی عادات کو بیان بھی فرمایا۔ تو ملائکہ نے کہا کہ ہم آپ کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ ملائکہ نے عرض کیا کہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی حمد بیان کرنے والے ہیں اور آپ کی تقدیس کو بیان کرنے والے ہیں۔ مطلب کیا کہ جو خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا اس زمین میں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ عبادت ہم کرنے والے ہیں، آپ کی تقدیس اور آپ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا انی جاعل، انی عالم، کہ جو کچھ میں جانتا ہوں ما لا تعلم، تم نہیں جانتے، کہ اس انسان کو کیا شرف حاصل ہوگا، یہ کتنی عظمتوں پہ پہنچے گا، تمہیں نہیں پتہ۔ فرشتے فرما بردار ہی ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی تو وہ نہیں کرتے۔ تو اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی، یعنی چیزوں کے نام بتائے، جانوروں کے نام بتائے، ملائکہ کے نام بتائے اور چیزوں کے بارے میں ان کی تفصیل بتائی۔ تو اللہ جل جلالہ نے پھر ملائکہ سے پوچھا کہ بتاؤ ان چیزوں کا کیا نام ہے، فلاں چیز کا کیا نام ہے فلاں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ ہم تو نہیں جانتے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ فلاں چیز کا کیا نام ہے، فلاں چیز کا کیا نام ہے، اس کا کیا کام ہے، یہ کس کام میں آتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے فوراً بتا دیا، اس کا بیل نام ہے، یہ بھینس ہے، یہ بکرا ہے، یہ گندم ہے، یہ فلاں چیز ہے، سورج ہے، چاند ہے۔ آدم علیہ السلام نے جو ہے بتا دیا، ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو ملائکہ پھر عرض کرنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ہم تو وہی کچھ جانتے ہیں جس کے بارے میں آپ ہمیں بتا دیں، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جتنا کہ آپ نے ہمیں دیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا مقابلہ ہوا ایک علمی فرشتوں کے ساتھ۔ اصل میں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو بیان فرمانا تھا اور بتانا تھا کہ جو اس کے پاس علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، کہ زمین میں اس نے خلیفہ بننا ہے۔
تو خلیفہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی رعایا کو جانے، حالات کو جانتا ہو۔ علماء تفسیر نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی کو حکومت حاصل کرنی ہے، کسی کو حکومت دینی ہے، تو حکومت کے لائق ہوئی ہے جو کہ اپنی عوام کے بارے میں صحیح جانتا ہے اور اپنے علاقے کے حالات کو جانتا ہے، وہ حکومت کے قابل ہے۔ کہ اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کا خلیفہ بنانا تھا، تو چیزوں کا نام بھی بتا دیا اور ان کے فوائد بھی بتا دیے۔ یعنی پہلے ان کے پاس علم آیا تو خلیفہ بنایا، اور بعد میں جنت سے پھر جو ہے زمین پہ بھیجا۔ اللہ پاک نے بنایا تو زمین کے لیے تھا آپ کو خلیفہ، پہلے جنت میں رہے، پھر جنت میں کھایا، وہ دانا کھایا، وناسی آدم، اللہ جل جلالہ کا حکم بھول گئے تو زمین میں آنا پڑا۔ تو اللہ پاک انسانیت کو ایک احسان جتاتے ہوئے یہ بھی فرماتے ہیں کہ لقد خلقناکم، تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا، یعنی جو تمہاری صورت ہے وہ بھی ہم نے بنائی، ثم صورناکم، کہ تمہاری صورت بھی ہم نے بنائی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ باپ کی پیٹھ سے پیدا کرتے ہیں، ماں کے پیٹ میں صورت بناتے ہیں، اور پھر آگے اور حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ 4 ماہ کے بعد اللہ جل جلالہ جان ڈالتے ہیں، فرشتہ اس کا رزق، اس کی موت، زندگی اور اس کی جو ہے یہ نیک بخت ہے، بد بخت ہے، لکھ لیتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری صورت کو ہم نے بنایا۔ یہ جو تم آئینے میں دیکھ رہے ہو یہ صورت ہم نے بنائی ہے، اور صورت بھی کیسی بنائی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ پوری کائنات میں دیکھ لو ایسا خوبصورت کوئی نہیں ہے جیسا تم کو میں نے بنایا ہے۔ یعنی انسان کو ایک خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے۔ پوری دیکھو اور مخلوق کو دیکھا جائے جتنی بھی حسین ہو، لیکن حسین جو انسانوں میں جس کو ہم بدصورت سمجھتے ہیں وہ سب سے خوبصورت ہے، اور ایسا خوبصورت بنایا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر ناک یہاں نہ ہوتی، اوپر ہوتی تو خوبصورت لگتی، آنکھ یہاں نہ ہوتی تو اور جگہ پہ ہوتی تو خوبصورت نہیں ہوتی۔ جو چیز، جو عضو جس جگہ پہ اللہ پاک نے بنا دیا وہاں ہی خوبصورت ہے، اور آگے پیچھے ہو جائے تو پھر خوبصورتی نہیں رہتی۔ کوئی یہ نہیں نقص جو ہے نکال سکتا۔ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں تو کہا جاتا ہے یہ اس کی بریک ٹھیک نہیں ہے، اس کا جو ہے پہیہ آگے پیچھے ہوتا، لیکن انسان کی جو اللہ پاک نے صورت بنائی ہے، کوئی بھی چیز بنائی ہے اس میں کوئی نقص نہیں نکال سکتا۔ جانور بنائے ہیں، جانوروں کو بھی دیکھا جائے تو جو چیز جہاں پہ لگائی ہے خوبصورتی ان کے لیے، اس نسل کے لیے اسی میں ہے، لیکن انسان کو اللہ پاک نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ لیکن یہ بھی فرمایا کہ خوبصورت بھی تمہیں بنایا ہے، لیکن لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
اور میں نے تمہیں آزمانا ہے کہ تم میں خوبصورت اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی کو میں نے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ جل جلالہ نے، لیکن کیوں پیدا کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہیں آزماؤں کہ تم میں اچھے اعمال کون کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا زیادہ اعمال کون کرتے ہیں، تم میں اچھے اعمال کون کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کون کرتا ہے۔ یہ تمہارا امتحان ہے ان گھڑیوں میں۔ تو ہر کوئی امتحان سے گزر رہا ہے، چاہے وہ سلطنت والا ہے، چاہے وہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے، چاہے وہ امیرت کی زندگی گزار رہا ہے، چاہے وہ کسی ملازمت میں جو ہے وہ مشغول ہے، ملازمت کر رہا ہے، ہر کوئی امتحان کی گھڑیوں سے گزر رہا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ احسان کے طور پر یہ سمجھاتے ہیں، دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ تمہاری صورت بھی بنائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینہ کو دیکھتے تھے تو آپ دعا پڑھتے تھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح ہمیں خوبصورت بنایا ہے ایسے ہی ہمارے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے۔ اگر خوبصورت انسان بد اخلاق ہو تو یہ خوبصورت نہیں لگتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک ہے کہ بدترین وہ شخص ہے جو جھگڑالو ہے، خواہ مخواہ جھگڑے میں پڑا رہتا ہے، تھوڑی سی بات ہوئی جھگڑے پہ اتر آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھگڑالو آدمی بدترین ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین وہ شخص ہے جو لوگوں سے محبت کرے اور لوگ اس سے محبت کریں۔ یہ فرمایا سب سے بہترین انہی لوگوں میں ہے۔ اور فرمایا بدترین وہ شخص ہے جو نہ کسی سے محبت کرے اور نہ کوئی اس سے محبت کرے۔ تو اللہ پاک نے انسان کو خوبصورت بنایا، خوبصورت سانچے میں ڈھالا، اور پھر دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے اخلاق کو اچھا بنا دے، خوبصورت بنا دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اخلاق میں بہتر ہے، جو اچھے اخلاق والا ہے وہ تم میں بہتر ہے۔ جب اللہ پاک نے انسان کو فوقیت عطا فرمائی ہے اور اس کو بنی آدم کو کرمنا بنی آدم ایک عزت دی ہے تمام چیزوں پر، تو اس کو چاہیے کہ یہ اعمال بھی اچھے کرے۔ اللہ پاک نے جا بجا اپنی نعمتوں کو بیان کر کے یہی سمجھا ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ ثم للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر تمہارے بابا جی کو ملائکہ نے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، ہم نے حکم دیا ملائکہ کو کہ سب سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا۔ یہ انسانیت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں بڑی عزت دی گئی ہے، تم بڑے اعلیٰ مرتبے والے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ شیطان کے کہنے پر جو ہے وہ چل رہے ہو کہ سارے جو ہے سب نے عزت کی تمہارے بابا جی کی۔ یہ بڑوں پر جو احسان ہوتا ہے نا، چھوٹے اگر قدردان ہوں تو وہ یاد رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل تو پہلے ہوئے تھے، لیکن اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی اسرائیل کو فرمایا علیکم الغمامہ، کہ تم پر جو ہے بادلوں نے سایہ کیا، تمہیں من اور سلوہ دیا گیا، لیکن حالانکہ ان پر نہیں بادلوں نے سایہ کیا، ان کے بڑوں پر بادل نے سایہ۔ تو جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کے بڑوں پر، ان کے اکابرین پر اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ یاد رکھتے ہیں۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
اور آپ کے بعد جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ کرام نے مصر کو جب فتح کیا تو قبطی قوم کو گرفتار کیا، تو اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال ہیں، ماریہ قبطیہ کے جو ہیں بیکے ہیں، کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رشتہ دار ہیں، تو اس وجہ سے سب کو چھوڑ دیا، ان پر مہربان ہو گئے۔ تو جو چھوٹے ہوتے ہیں اگر کوئی بڑے پر مہربانی کرے تو وہ یاد رکھتے ہیں بھئی یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے ہمارے بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ فلاں جو ہے نا چودھری صاحب، میں اگر جنت میں گیا تو ان کو بھی لے جاؤں گا انشاءاللہ۔ میرا ارادہ ہے اللہ سے عرض کروں گا کہ یا اللہ ان کو بھی جنت میں بھیج دے، مجھے بھیجا جا رہا ہے۔ فرماتے اس لیے کہ میں نے ان کے گھر کا کھایا ہے، وہ طالب علمی کے دور میں میری خدمت کرتے رہے، تو اچھے لوگ اپنے ماضی کو یاد رکھتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے پھر ملائکہ کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا مقابلہ بھی کرایا۔ وہ چیزوں کے نام پوچھے نا، جب علوم اسماء دے دیے گئے، حضرت آدم علیہ السلام کو نوازا گیا، بنا دیا گیا، پھر ملائکہ کو فرمایا کہ سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ پہلی شریعتوں میں سجدہ جائز تھا، جیسے اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ تعظیم ہے، ہم سلام کرتے ہیں، ایک یہ ہے السلام علیکم، اس سے بڑھ کر پھر مصافحہ کرتے ہیں، یہ تعظیم ہے۔ اور بڑا ہو تو چھوٹا جو ہے یا استاد ہے یا بڑا ہے تو وہ تھوڑا جھکا ہوتا ہے، یعنی دبا ہوتا ہے، لیکن رکوع کا اور سجدے کی صورت نہیں بنانی چاہیے۔ کسی سے مصافحت کرتے ہوئے اس طرح نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ رکوع کی حالت ہو جائے۔ ہاں ویسے جو ہے اگر انسان کے اندر ایک دبا ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے، وہ محسوس ہوتا ہے، لیکن رکوع والی شکل نہیں بنانی چاہیے۔ تو دوسرا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی ملے تو سلام ہے، سلام کے بعد مصافحہ ہے، اور اس پر فضائل ہیں اسلام کے اندر کہ جو مصافحہ، جو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ جل جلالہ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس سے بڑھتا ہے تو معانقہ کرتا ہے، گلے ملتا ہے، وہ گلے ملتا ہے، اس پر بھی اللہ پاک جو ہے نوازتے ہیں محبتوں سے۔ اور اس سے آگے بڑھتا ہے تو پھر ہاتھ بوسی کرتا ہے، ماتھا چوم لیتا ہے، ہاتھ چوم لیتا ہے، یہ محبت کے اظہار آگے بڑھتا ہے۔ لیکن پہلی امتوں میں اس سے آگے تھا کہ وہ سجدہ بھی کر لیتے تھے، یا بہت زیادہ یہ جو ہے جیسے کہ خروا لہ سجدا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی بھی اور ان کے والدین نے بھی سجدہ کر دیا۔ یہ تعظیمی تھا سجدہ، لیکن اس امت کے اندر حرام قرار دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر کسی کو اللہ کے بغیر سجدے کا حکم دیتا تو پھر بیوی اپنے خامد کو سجدہ کرتی، اتنا بڑا حق ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں آتی ہے مردوں کے کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی شان دی ہے اور بیویاں ہمیں پھر مانتی نہیں ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، اور سارا غصہ بھی نکال لیتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو شان دی ہے، کہ مطلب کیا ہے کہ بہت زیادہ شان دی ہے بیوی کے سامنے، لیکن شان والے کو چاہیے کہ وہ اعمال بھی شان والے کرے، یہ نہیں وہ گھر میں جائے تو وہ درندہ بنا ہوا ہو۔ بھائی اگر کسی کو اللہ نے بڑا بنایا ہے تو اس کے اعمال بھی بڑوں والے ہونے چاہیے، اس کے اندر بھی ایک حوصلہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجدوا، سب بھی سجدے میں گر گئے، مسجود ملائکہ بن گیا
حضرت انسان، لیکن اللہ ابلیس نے کہا کہ میں نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے پوچھا کہ کیوں نہیں سجدہ کیا؟ خود ہی اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الصَّاغِرِينَ، ذلیلوں میں ہو گیا۔ تمہارے بابا کا اس نے بابا کی عزت نہیں کی، یعنی سلام نہیں کیا، جھکا نہیں سامنے، تو یہ ذلیلوں میں ہو گیا۔ ایک جگہ پہ فرمایا فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا یہاں سے، تو جو ہے راندہ درگاہ ہے، یہاں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، نکل جا یہاں سے۔ اور یہاں اللہ پاک فرمائے تو ذلیل ہے، مطلب کیا ہے؟ تو نے جو ہے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی، ان کی عزت کے اس کو مقام ان کو نہیں دیا جو میں نے حکم دیا ہے، تو یہاں سے نکل جا۔ اللہ پاک نے یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ ہم نے تمہیں اتنے عزتیں عطا کی ہیں،